کا ذکر کر رہا ہو، علاقے کا MP کسی کا نام لے دے اسٹیج پہ، بندہ جناب فخر سے جھوم جاتا ہے. تمہیں پتہ ہے فلاں MP آیا تھا، اس نے میرا نام لیا تھا، میرے اس کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں، میرے اس کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں. کوئی جناب علاقے کا جناب چودھری ہے، وہ اگر نام لے لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھا چودھری کے ساتھ میرے کتنے تعلقات ہیں، اس نے اسٹیج کے اوپر میرا نام لیا. وقت کا جو ہے وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے صوبے کا، وہ اگر آپ کا نام لے لیتا ہے تو فخر سے جھوم جاتے ہیں. وقت کا وزیر اعظم علاقے کا جو ہے، ملک کا وزیر اعظم اگر آپ کا نام لے لیتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں. دیکھا فلاں وقت پر جو ہے وزیر اعظم نے بھی میرا نام لیا، میری پہنچ تو وہاں تک ہے. ہم خوشی سے جھوم جاتے ہیں. مومنوں، اس سے بڑھ کر یہ تو خوشی عارضی ہے، تمہیں وہ خوشی بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو مالک الملک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قادر ہے، اور تمام جہانوں کو تخلیق کرنے والا ہے، ہر کسی کو بنانے والا ہے. اور وہ رب جو مالک الملک ہے، ہر چیز کا بادشاہ ہے، ہر شے کا بادشاہ ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے بندے تو مجھے یاد کر، میرا ذکر کر، میں تجھے یاد کروں. سبحان اللہ. خوش بختی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کا وزیر اعظم اگر نام لے تو ہم جھوم جائیں. جو پروردگار ہے، جو مالک الملک ہے، اگر وہ کسی کا چرچا کرے، وہ کسی کا نام لے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے پروردگار کی توجہ اپنی طرف موڑ لی ہے. بندہ جب اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اپنی طرف کر لیتا ہے. جس کی طرف اس کے رب کی توجہ ہو جایا کرتی ہے، اس کو دنیا میں اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. جس طرف رب کی توجہ ہو جائے، اس کے پروردگار کی توجہ ہو جائے، اسے دنیا میں اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی دولت اور کیا؟ جس کو رب مل جائے، جس کو رب مل گیا اسے سب مل گیا، جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا. آج تک لوگ صرف ایک ہی بات کر کے علماء کرام سے بھی میں نے سنا، میں اکثر بیان سنا کرتا تھا، اب بھی سنتا ہوں، تو زیادہ تر میں نے بیان اسی موضوع پر سنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کر دے گا، تم نے گناہ کیا تم یہ ایسے کر دے گا، ویسے کر دے گا. ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، اس میں غلط نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اپنے رب کی رحمت بتاتا ہوں، اپنے پروردگار کی رحمت بتاتا ہوں. میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. سورۃ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورت ابتدا ہوئی الحمدللہ رب العالمین سے، اور جب رب کا تذکرہ آیا پوچھا کون سا رب، وہاں یہ نہیں کہا کہ وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، بلکہ کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم. کہیں یہ نہ ہو کہ بندہ اس کا مطالعہ کرے، مطالعہ کرتے وقت، پڑھتے وقت اس کے ذہن میں یہ خیال آئے رب کون ہے، کون سا رب ہے. اگر آگے آ جائے جبار ہے، قہار ہے، بندہ ڈر کے بھاگ ہی نہ جائے. بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بندے تیرا رب تو وہ ہے جو بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے. 70 ماں سے زیادہ جو ہے وہ پیار کرنے والا ہے. ایک ماں کی ممتا، ایک ماں کی محبت کو تولا نہیں جا سکتا، تو 70 ماؤں کی محبت کو ایک طرف کر دیا جائے، میرے پروردگار کی محبت اکیلی اس سے کر. سبحان اللہ. اپنے بندے سے اتنی شفقت. سوچیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم کرتا ہے. ہم نے کبھی نماز کی طرف توجہ دی؟ کیا ہم نماز میں سستی نہیں کرتے؟ کیا ہم نیکی کرنے میں سستی نہیں کرتے؟ گناہوں سے ہمارا دامن بھرا پڑا ہے، لیکن ایک دن بھی ایسا بتاؤ جس دن تم بھوکے سوئے، تمہارے رب نے تمہیں کھانے کے لیے لقمہ نہ دیا ہو. ہر قسم کا اعلیٰ سے اعلیٰ رزق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اعلیٰ سے اعلیٰ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس نے کبھی منہ نہیں موڑا اپنے بندے سے، کہا بندے بھاگ لے جتنا بھاگنا، میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں پڑوں گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اگر تو نے نافرمانی کی تو پھر تو سزا ملے گی. لیکن میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. اس کا فرمان یہ ہے کہ اے بندے تو نے اگر گناہ کر لیے، خطا کر لی، گناہ ہو گیا، غلطیاں ہو گئی، تو کیا کرو؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. میرا حبیب جو ہے تمہارے لیے استغفار کرے گا، اللہ پاک تمہیں معاف فرمائے.
جاؤ تمہیں میں نے اپنے حبیب کا دامن رکھا. یہ اللہ پاک کے حبیب کا دامن پکڑ لو تو اللہ پاک جو ہے وہ تم سے راضی ہو جائے گا. یہی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اگر اطاعت کرنی ہے تو اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو. آقا کریم علیہ السلام کو قرآن پاک بہت زیادہ پسند، بہت ہی زیادہ. مسجد نبوی میں تشریف لاتے کچھ لوگ ایک طرف ٹولی بنا کر بیٹھے ہیں وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایک طرف ٹولی بنا کر بیٹھے ہیں وہ کلمہ شریف کا ورد کر رہے ہیں، کچھ لوگ گروپ بنا کر بیٹھے ہیں. صحابہ کرام گروپ بنا کر ٹولیوں میں بیٹھا کرتے تھے، کچھ لوگ ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہیں وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں. لیکن آقا کریم علیہ السلام کان لگا کے سنتے، کان لگا کر سنتے. جہاں سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے آقا کریم علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے قرآن کو سنا کرتے تھے، قرآن کو سنتے اور محسوس ہوا کرتے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ نعت خوانی ہوئی، نعت پڑھی گئی، نعت خوانی کی گئی تو نعت خوانی کے بھی کچھ آداب ہیں. ہم لوگ تو بس مذاق بنا لیتے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹھا، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی کام نہیں. تمسخر اڑانا اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں. ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بلکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے جس نے بھی نعت پڑھی ہے اس نے کتنی محبت سے پڑھی، اس کے دل میں کتنی محبت ہوگی. وہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا. حضرت بلال کا رنگ کالا تھا، رنگ نہیں دیکھا جاتا، عشق دیکھا جاتا. وہاں آواز نہیں دیکھی جاتی، وہاں سر نہیں دیکھی جاتی، وہاں تال نہیں دیکھی جاتی، وہاں عشق دیکھا جاتا ہے. بندہ کتنے ذوق کے ساتھ اور کتنے عشق کے ساتھ پڑھتا ہے. قرآن پاک سے آقا کریم علیہ السلام کو اتنی محبت تھی، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے مصلی پہ قرآن سنانے کے لیے کہا، لیکن منبر پہ چڑھ کے قرآن سنانے کے لیے کسی کو نہیں کہا. لیکن جب باری آتی ہے نعت کی تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا حسان کہا. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ صحابہ اکرام میں نعت خوان بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. نعت خوان شاعر بھی ہیں اور ان کا مقام تمام صحابہ میں شاعری کے اندر بہت زیادہ بلند تھا. باقی صحابہ بھی شاعر تھے، حضرت علی خود شاعر تھے، حضرت ابو بکر بھی شاعر تھے، دیگر صحابی بھی شاعری کیا کرتے تھے. لیکن جو شاعری حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جیسی تھی، اس کے جیسی شاعری، ان کے جیسی شاعری کسی کی. تو حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب نعت خوانی کرنے لگے، آقا کریم علیہ السلام میں حسان کہاں ہے؟ جب آپ تشریف لائے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، سرکار نے فرمایا منبر پہ چڑھ جاؤ اور میری نعت سناؤ. منبر پہ چڑھ جاؤ میری نعت سناؤ. اس سے پڑھ کر نعت کا ادب اور احترام اور کیا ہو سکتا ہے؟ منبر پہ چڑھ کے آقا کریم علیہ السلام کی نعت سنانے کا حکم دیا. سرکار نے فرمایا نعت سناؤ. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نعت سنا رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی کمری مبارک کندھے پر ہے اور یوں جھوم جھوم کر نعت سن رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں وَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا، کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. آپ کے جیسا حسین و جمیل اور خوبصورت کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. آپ کے جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. گویا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے التجا کی میرے مولا مجھے ایسے بنا دے جس طرح آپ کی مرضی تھی اللہ پاک نے اس طرح. آقا کریم علیہ السلام جھوم رہے ہیں اور جھومتے جھومتے آقا کریم علیہ السلام کے کندھوں سے کملی مبارک نیچے گر جاتی. کملی مبارک نیچے گر جاتی لیکن اٹھاتے نہیں. جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نعت سنا کے فارغ ہوئے منبر سے نیچے اترے، آقا کریم علیہ السلام نے وہی کملی مبارک اٹھائی اور آقا کریم علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے گلے میں ڈال دی اور کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے. سبحان اللہ. کملی مبارک انعام کا طور پر عطا کی. اتنا بڑا انعام ہے نعت خوانی کا. تو جب بھی نعت خوانی ہو رہی ہو تو بڑے ذوق کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ سنا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بڑا ہی دلوں کو سکون بخشنے والا ہے، دلوں کو سکون بخشنے والا ہے. میرے رب کی رحمت آپ کو بتاؤں تو میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل من موحد فی النار، کیا کوئی توحید کا پرچار کرنے والا، اللہ کو ایک ماننے والا جہنم میں جائے گا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا شخص ہے؟ تو اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل فی کار جہنم ینادی بالحنان والمنان، ایک جہنم کے گڑھے میں اللہ پاک کا بندہ ہوگا جو یا حنان یا منان کہہ کے اللہ پاک کو پکار رہا ہوگا. اب دیکھو میرے رب کی رحمت، اللہ کا ذکر کرنے کی برکت کتنی ہے. یا حنان یا منان کہہ کے پکار رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس بندے کی آواز کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. یہاں تک کہ صبر نہیں ہوتا، اللہ پاک کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے جبرائیل اپنے سر کو اٹھائیے، کیا بات ہے، کون سی عجیب بات ہے، کس بات نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ کہ ایک بندہ جہنم سے تجھے پکار رہا ہے، جنت سے تو تیرے ذکر کی آواز ہے تو سنبھالنے والی بات ہے، جہنم سے تو تجھے یا حنان یا منان کہہ کے پکار رہا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جاؤ جبرائیل جا کے اس بندے کو لے کر. دنیا میں اگر اللہ کا نام لے تو کیا رب کی توجہ نہیں ہوگی؟ یہ جہنم میں ہے، رب کا نام لیا، جبرائیل کو حکم مل گیا جاؤ لے کر. جب جبرائیل علیہ السلام گئے، جا کے لینے کے لیے گئے، دروازے پہ دستک دی. میں پوری حدیث کو کاٹ کے بیان کر رہا ہوں، پوری بیان نہیں کر رہا، بڑی طویل ترین حدیث پاک ہے، مختصر سی بیان کر رہا ہوں. جبرائیل امین علیہ السلام 2-3 مرتبہ آئے گئے اور اس دوران میں جو گفت و شنید ہوئی اس کو چھوڑ رہا ہوں. آخر پہ جب جبرائیل امین علیہ السلام کو دوزخ کے دروگے جو ہیں اس شخص کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اس وقت اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے گردن پر ہیں، پیشانی جو ہے پاؤں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اوپر سانپ اور بچھو نے ڈیرا لگا ہے، لیکن وہ نیچے سے یا حنان یا منان کہہ کے پکار رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے تیرے پاس میرا دین نہیں آیا تھا، میرے نبی نہیں آئے تھے؟ تو اللہ پاک سے عرض کرتا ہے یا اللہ سب کچھ ہوا تھا، تبلیغ بھی ہوئی تھی، سب کچھ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندے لم لم فعلت ھذا، بندے تو نے پھر ایسا کیوں کیا، یہ برے کام کیوں کیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ فرماتا ہے تو بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، بڑا ہی خطا کار ہوں، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، لیکن میرے پروردگار ولم اقطع رجائی منک، میرے پروردگار میں نے اپنی امید کو تجھ سے نہیں توڑا، اپنی امید کو تجھ سے نہیں توڑا اور تجھے یا حنان یا منان کہہ کے پکارتا رہا یہاں تک کہ تو مجھے جہنم سے نکال کے یہاں لے آئے. اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو بخش دیا، اس نے میرا نام لیا، میں نے اس بندے کو بخش دیا، مجھ سے امید کو نہیں توڑا، لہذا اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر. سبحان اللہ، یعنی تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا سلام، حیدری، نعرہ تحقیق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے امید کو نہیں چھوڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب سے نا امید نہ ہو، امید کا دامن وابستہ رہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. وہ جہنم میں بھی بندے کو بخش دیتی ہے، جہنم میں بھی ہو تو بخش دیتی ہے، ابھی تو دنیا میں ہے. تو اپنے رب کے حضور اللہ پاک کا ذکر اس ذوق کے ساتھ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم شروع سے ذکر جو ہے وہ کریں گے. ذکر کے دوران میں کراس کلمہ شریف پڑھوں گا اور اس کراس کلمہ شریف کا مطلب یہ ہوگا کہ ذکر کو روکنا ہے، اس کے دوران سانس نکال لیں، پھر اس کے بعد اگلا ذکر شروع ہوگا. جب کراس کلمہ شریف کا ذکر ہوگا، سر سے ہٹ کر ذکر ہوگا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب جو ہے ہم نے کلمہ شریف کو چھوڑنا ہے، ذکر کو چھوڑنا ہے. تو اس طریقے سے 5-10 منٹ کے اندر ہم ذکر کریں گے. اس کے بعد اپنے پروردگار کو راضی کر کے اس سے دعا کریں گے میرے مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں، جو بھی دامن میں ہم مرادیں لے کر آئے ہیں سب کو پورا کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. سبحان اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف توجہ کرے، پورے ذوق کے ساتھ اس کا نام نامی اسم گرامی اللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ پورے ذوق کے ساتھ ذکر کیجیے، اللہ امیدیں وابستہ کرتے ہوئے اللہ پاک کا پاکیزہ نام یا رحمان یا رحیم اس کا ذکر کرتے ہیں، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہو، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یا کریم کی تسبیح 5 نمازوں کے وقت کرتا ہے، وہ شخص یہ کہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری مرادیں قبول نہیں ہوتی، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، یا تو اس نے تسبیح کی نہیں یا اس کی مرادیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے اپنی تمام مرادوں کو، اپنی دعاؤں کو، اپنی التجاؤں کو اپنی جھولیوں میں سمیٹے، اپنے پروردگار کا ذکر کیجیے۔ یا کریم 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ راوی فرماتے ہیں کہ جو دعا، جس دعا کی ابتدا میں اور جس کی انتہا میں آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود شریف بھیجا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ ہو اور میرے نبی پر درود بھیجے، میں اس کے اول اور آخر میں جیسے بھی اس نے پڑھا، ٹوٹا پھوٹا جیسے بھی پڑھا، اس درود کو قبول کر لوں لیکن اس کے اندر موجود دعا کو قبول نہ کروں۔ اللہ پاک کو حیا آتی ہے، اللہ پاک درود شریف کی برکت کے ساتھ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو ہے درود شریف پڑھیے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب ہم اللہ پاک کا ذکر کر چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب دعائیں مانگنے کا جو ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے پروردگار جتنے بھی وقت سے ہم بیٹھے ہیں تیرے آگے اپنی خالی جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، اپنا خالی دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اس خالی دامن کو مرادوں سے بھر دے، اس کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ تو میں ایک چھوٹا سا اعلان کرنا چاہوں گا کہ سوموار والے دن، سوموار کو عشاء کی نماز کے بعد، یہ جو سوموار آئے گا، ایک تو کل پرسوں سوموار آ رہا ہے، اس سوموار کو نہیں، اگلے سوموار کو
آئندہ سوموار جو آنے والا سوموار ہے، ایک چھوڑ کے اگلا، اس سوموار کو ہم انشاءاللہ عزیز عشاء کی نماز کے بعد 20 منٹ کے لیے، 20 سے 25 منٹ کے لیے محفل ذکر کریں گے، جس میں صرف اور صرف ذکر ہوگا، نہ نعت خوانی، نہ کچھ اور، نہ بیان، صرف اور صرف اللہ پاک کا ذکر ہوگا۔ تو اس میں آپ سارے ساتھی جو ہیں عشاء کی نماز یہی پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد ہم 20 سے 25 منٹ کے